أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين۔ اللہ کا حکم آ پہنچا ہے، تم اس کے بارے میں جلدی مت کرو۔ اللہ کی ذات پاک ہے اور برتر اور بلند ہے ان چیزوں سے جن کو وہ شریک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے وحی کے ساتھ اپنے حکم سے، اس بات کے حکم کے ساتھ کہ تم ان کو ڈراؤ، خبردار کرو، یقیناً میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا اور وہ بلند ہے ان چیزوں سے جن کو وہ شریک کرتے ہیں۔ اللہ نے ہی انسان کو نطفے سے پیدا فرمایا، پھر وہ یکایک واضح طور پر جھگڑالو بن گیا، اور اللہ نے مویشیوں کو، چوپاؤں کو پیدا کیا ہے، ان چوپاؤں کے اندر تمہارے لیے سردی سے بچنے کا سامان ہے اور بہت سے فائدے بھی ہیں، اور انہی جانوروں میں سے تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان جانوروں کے اندر خوبصورتی کی اور زینت کی چیزیں ہیں۔ جس وقت تم ان کو واپس لاتے ہو شام کے وقت، اور جس وقت تم صبح کو چراگاہ کے لیے ان کو چھوڑتے ہو، اور وہ جانور تمہارے بوجھ دور شہروں تک اٹھا کر لے کے چلتے ہیں جہاں تم نہیں پہنچ سکتے ہو مگر اپنے نفس کو مشقت میں ڈالنے کے ساتھ۔ بے شک تمہارا رب بڑا مہربان ہے، رحیم ہے۔ اور اللہ نے گھوڑوں کو، گدھوں اور خچروں کو بھی پیدا فرمایا تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور وہ تمہارے لیے زینت کا بھی سامان ہے، زینت کا بھی کام دیتے ہیں۔ اور اللہ ایسی چیزیں بھی پیدا فرماتا ہے جن کو تم نہیں جانتے ہو۔ یہ سورۃ النحل ہے۔ نحل کے معنی عربی زبان میں شہد کی مکھی کے آتے ہیں۔ اس سورت میں چونکہ شہد کی مکھی کا بھی ذکر آیا ہے، شہد کی مکھی کے گھر بنانے کا اور پھولوں سے رس چوسنے اور پھر ان سے شہد کو پیدا کرنے کا تذکرہ آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ النحل رکھ دیا گیا ہے۔ اس سورت میں اللہ نے توحید کے دلائل اور شرک کی تردید کو ذکر فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور مشرکین کو توحید کی دعوت دیتے، ایک اللہ کے ماننے کی دعوت دیا کرتے کہ لوگوں ایک اللہ کو مانو، وہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ اور ان کو ڈراتے بھی تھے کہ اگر تم اللہ کو ایک نہیں مانو گے تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، مسلمان غالب ہو جائیں گے، تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ تو وہ اس کو مذاق میں لیتے اور کہتے تھے کہ یہ صرف دھمکیاں ہیں اور بناوٹی چیزیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں عذاب کی، بس یہ ہم کو دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، ورنہ عذاب کچھ نہیں آنے والا ہے۔ اگر عذاب آنا ہوتا تو اب تک آ جاتا، اب تک نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب نہیں آنے والا۔ تو اس آیت شریفہ میں جس انداز سے اللہ نے ذکر فرمایا بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم آپ پہنچائے۔ یہ انداز
اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ جس بات کا آنا یقینی ہو وہ بس ایسی ہوتی جیسے کہ آ چکی، کیونکہ اللہ نے جس چیز کی خبر دے دی کہ وہ آ کر رہے گی تو اس کا آنا یقینی ہے، تو اس کو ماضی کے صیغے سے تعبیر فرمایا جیسے کہ آ چکی ہے پہلے ہی۔ تو اللہ کا عذاب ہو یا قیامت ہو، یہ آنے والی چیزیں اور یقینی چیزیں ہیں، اس لیے بس یہ کہہ دیا بس وہ تو آ ہی چکی ہے، سمجھو آ گئی۔ تو جس عذاب کے بارے میں تم سمجھ رہے ہو کہ وہ بناوٹی ہے اور صرف دھمکیاں ہی ہیں، عذاب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سمجھ لو بس وہ آ چکا، اس کی جلدی مت کرو۔ لہذا اس دھوکے میں مت رہو کہ دیر لگ رہی ہے، اس کا مطلب نہیں آئے گا۔ اگر کسی چیز میں تاخیر ہو، دیر ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چیز نہیں آ رہی ہے، بلکہ اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت لکھا ہے، وہ اپنے وقت پر ہی آئے گی۔ تو اگر کسی چیز کے آنے میں دیر ہو اس کو جھٹلانا نہیں چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکی کو بیان کیا کہ میں شرک سے پاک ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات منزہ ہے، مبرہ ہے شرک سے، کفر سے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہیں، بلند و بالا ہیں ان چیزوں سے جن کو یہ مشرکین شریک قرار دیتے ہیں۔ شریک سے مراد ہے کسی بھی مخلوق کو اللہ کی ذات میں یا اس کی صفت میں اللہ کے برابر سمجھنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ خالق ہے، پیدا فرماتا ہے، روزی دیتا ہے، مدد کرتا ہے، مشکلات کو حل کرتا ہے، ہر کام کرنے والا اللہ ہے، اسی طرح ہم کسی مخلوق میں سے کسی مخلوق کے بارے میں، کسی ولی کے بارے میں، کسی بزرگ، کسی پیر کے بارے میں یہ سمجھنے لگے کہ جیسے مسئلہ اللہ سے حل ہو جاتا ہے فلاں پیر کے پاس جانے سے بھی مسئلے حل ہوتے ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہیں، منتیں پوری ہو جاتی ہیں، اسی کا نام ہے شرک۔ کیونکہ اللہ ہے سب کچھ کرنے والا، یہ عقیدہ ایمان والے کا ہے اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ اگر کسی نے یہ یقین بنا لیا ہے کہ وہاں جانے سے بھی مسئلہ حل ہو جائے گا اور فلاں مراد پوری ہو سکتی ہے، تو اسی کا نام تو ہے اللہ کا جو اختیار ہے ہم نے دوسرے کو دے دیا۔ جو یقین ہمیں اللہ کے بارے میں رکھنا چاہیے وہ ہم نے غیر اللہ کے بارے میں بنا لیا، مخلوق کے بارے میں سمجھ لیا۔ حالانکہ مخلوق خود اپنے پیدا ہونے میں محتاج تھی، وہ کسی کی کیا مدد کرے گی؟ اس کو اللہ نے بنایا ہے، وہ اپنی اصل بھول گئی ہے، تو وہ کسی کی کیا مدد کرے گی؟ اسی کا نام ہے شرک۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے۔ جن کو یہ اللہ کے برابر کہتے ہیں، اللہ کے برابر ان کو خیال کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اپنے فرشتوں کو جس بندے پر چاہتے ہیں وحی کے ساتھ اتار دیتے ہیں، یعنی اپنا پیغام، اپنی وحی اللہ جس بندے کو چاہتے ہیں منتخب فرماتے ہیں، اس کو رسول اور نبی بنا دیتے ہیں اور اس کو اوپر وحی نازل فرماتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا نبوت اور رسالت یہ ایک ایسے منصب ہیں جو صرف اللہ کی طرف سے ملتے ہیں، کسی انسان کی محنت سے نہیں ملتے ہیں۔ یہ کسبی نہیں ہے، انسان کوشش کرے، محنت کرے اور نبی بن جائے، ایسا نہیں۔ اللہ جس بندے کو چاہتے ہیں اس کو پرکھتے ہیں اور اس کی پرورش فرماتے ہیں، اس کی ایسی تربیت کرتے ہیں کہ وہ نبی بن جاتا ہے، پھر اس کو نبوت کے تاج سے نواز دیتے ہیں۔ تو اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں جو وحی لے کر آتے ہیں اس بات کی کہ میرے بندوں کو اس بات سے تنبیہ کرو، خبردار کرو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور مجھ سے وہ ڈریں۔ چنانچہ وہ فرشتے اللہ کی ایک وحی پیغام اتارتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو پہنچاتے ہیں کہ دیکھو وحی کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کی توحید بیان کرو، اللہ کے ایک ہونے کا لوگوں میں اعلان کرو اور ان کو سمجھاؤ میں ہی اکیلا ہوں، میرے سوا کسی اور کو مت سمجھو۔ اور جس نے کسی اور کو سمجھ لیا بس یہیں سے کام خراب ہو جاتا ہے۔ اسی کا نام ہے شرک۔ کوئی کتنا بھی بڑا ولی ہو، کتنا بڑا اللہ والا، یہاں تک کہ نبی جیسی ذات بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتی، کسی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے نبی، وہ بھی محتاج ہیں اللہ کے۔
تو پھر ہم اور آپ کسی کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ کسی کی مشکلات کیسے حل ہو سکتی ہے؟ اولاد کیسے مل سکتی ہے اللہ کے بغیر؟ اولاد کا ملنا ہو، مسائل کا حل ہونا ہو، سب اللہ سے ہوتا ہے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کو ذکر فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین جیسی بڑی بڑی مخلوقات بنائی ہیں اور حق کے ساتھ بنائی ہے، حکمت کے ساتھ بنائی ہے، جیسے کہ اس سے پہلے بھی اس کا ذکر آیا۔ اس میں انسان کو غور کرنا چاہیے کہ جس ذات نے اتنی بڑی مخلوق بنائی ہے وہ کتنا بڑا ہوگا، اور اس جیسی مخلوق تو آج تک کسی اور نے بنائی نہیں۔ جن کے پاس ہم اپنی مرادیں لے لے کر جا رہے ہیں، جنس کو ہم اپنا بڑا سمجھ رہے ہیں، کیا انہوں نے آج تک کچھ بنایا ہے؟ کچھ نہیں بنایا، سب اللہ نے بنائی ہے۔ اس نے آسمان بنا دیا، زمین بنا دی، پہاڑ بنا دی، ایسی مخلوق تو آج تک کسی نے بنائی نہیں۔ اور یہ ساری مخلوقات اللہ کے پہچاننے کے لیے دلیل ہیں، اس میں اللہ کے پہچاننے کی، معرفت کی دلیلیں موجود ہیں، ایک ہونے کی دلیلیں موجود ہیں، اور اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جن کو شریک کرتے ہیں۔ پھر انسان کے بارے میں فرمایا کہ انسان بڑا عجیب ہے، انسان اپنی اصل کو بھول گیا۔ میں ایک پانی کے نطفے سے انتہائی گندے، ذلیل اور حقیر قطرے سے پیدا ہوا ہوں، اور بڑا ہو کر انسان اپنی اصل کو بھول جاتا ہے اور اللہ کے بارے میں جھگڑنے لگتا ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت تھی مجھے پیدا کیا؟ کبھی کہتا ہے کہ جب سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر ہماری پکڑ کیوں ہوگی؟ تو بعض مرتبہ انسان ایسے ایسے جملے بول دیتا ہے جو اللہ پر اعتراض ہوتے ہیں، اللہ کی شان میں غستاخی ہوتی ہے۔ یہ ایسے جملے ہیں جو انسان کو اپنی حقیقت سے غافل کر دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں کچھ نہیں تھا، میں انتہائی گندا قطرہ تھا، اس سے مجھے بڑا کیا اللہ نے، اور اسی کے بارے میں اس طرح کے جملے بول رہا ہوں جس سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ابی بن خلف جو بڑا مشرک تھا، رسول اللہ کا دشمن، وہ ایک ہڈی اٹھا کر کہنے لگا، بوسیدہ ہڈی، کیا آپ اسی کے بارے میں، ہڈی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ہڈی سے دوبارہ جاندار پیدا فرما دیں گے؟ یعنی یہ تو ہڈی بوسیدہ ہو چکی، بالکل ریزہ ریزہ ہونے جا رہی ہے، اس ہڈی سے دوبارہ سے کس طرح سے بھی انسان پیدا ہو جائے گا؟ وہ اس کو بعید سمجھتے تھے، ناممکن سمجھتے تھے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو تو نطفے سے بنایا اور وہ خود جھگڑالو بن گیا، اللہ سے جھگڑ رہا ہے کہ کیسے بنا دے گا۔ وہ اپنی حقیقت نہیں غور کر رہا کہ میں کیا تھا، میں کیا بن گیا ہوں۔ تو جو ذات ایک انتہائی ذلیل قطرے سے انسان کو بنا سکتی ہے، وہ بوسیدہ ہڈیوں سے انسان کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو بغیر نمونے کے بنایا نا، انسان کا کوئی نمونہ نہیں تھا جب اللہ نے انسان کو بنایا، بغیر نمونے کے بنایا، نمونہ بھی خود ہی بنایا، پھر انسان کو بنا دیا۔ اب تو نمونہ موجود ہے، جس چیز کا نمونہ موجود ہو اس کو دوبارہ سے پیدا کرنا یہ تو اور آسان ہو جاتا ہے۔ تو بہت سے مشرک یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب انسان مٹی میں مل گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اس کو جلا کر راکھ کر دیا گیا، اس کی راکھ بھی اڑا دی گئی، پھر دوبارہ سے اس کو کیسے اکٹھا کیا جائے گا، کیسے پیدا کیا جائے گا؟ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس نے پہلی مرتبہ بنایا ہے، جب کیونکہ وہ اس کا کچھ نمونہ بھی نہیں تھا، اس کے لیے دوبارہ سے اس کے ذرات کو اکٹھا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے انعامات کو ذکر فرمایا جو اللہ نے انسان پر فرمائے ہیں۔ انسان تو بڑا ناشکرا ہے، کبھی کہہ دیتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں بنایا۔ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں اور کون لوگ چل رہے ہیں شریعت پر جو ہم چلیں، دین پر اور کون چلتے ہیں؟ تو اس طرح کے جملے اللہ پر اعتراض ہوتے ہیں جس سے انسان ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ آگے اللہ نے اپنے انعامات کو ذکر فرمایا۔ اللہ نے چوپائے بنائے، چوپائے 4 پیر والے جانوروں کو بولتے ہیں، مویشی چوپائے بھی بولتے ہیں ان کو، جس میں بھینس ہے، گائے ہیں، بکری ہے، اور بھی بہت سے جانور ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں۔ اللہ نے اس میں بہت سے فائدے انسانوں کے رکھے ہیں۔ فرمایا سب سے پہلا فائدہ چوپاؤں کا بنایا، لکم فیہا دفء، تمہارے لیے اس میں سردی سے بچنے کا سامان موجود ہے۔
چوپاؤں میں دمبے، بھیڑ دمبے اللہ نے بنائے ہیں، ان سے بال، ان کی اون انسان کاٹتا ہے اور اسی سے پھر کپڑے اور کمبل اور گرم چیزیں تیار کر دیتا ہے اور بڑے بڑے گرم کپڑے اوڑھتا ہے، اس سے سردی کا سامان انسان کے لیے پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب جانوروں سے نکلتی تھی۔ لکم فیہا دفء، تمہارے لیے اس میں سردی سے بچنے کا سامان موجود ہے۔ تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، جس ذات نے ہمارے لیے اتنا سارا فائدہ، اتنا سارا راحت کا سامان کیا ہو اور اس کو ہم بھول جائیں اور پھر بھی اس کی عبادت نہ کریں، یہ بڑی ناشکری ہے۔ دوسرا فائدہ بیان کیا ومنافع، جانوروں میں تمہارے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ وہ کون سے فائدے یہاں گنوائے نہیں ان کو، بس مطلق چھوڑ دیا ہے، انسان خود غور کر لے۔ اس کی ہڈیاں بھی کام آتی ہیں، اس کا چمڑا بھی کام آتا ہے، بعض مرتبہ انسان چمڑے سے بھی لباس تیار کرتا ہے، کمبل تیار کرتا ہے، چمڑا بھی اس کے کام آتا ہے، چمڑے سے انسان جوتے بناتا ہے، چمڑے سے انسان اپنا لباس بھی بناتا ہے، کوٹ بناتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے فائدے جانوروں سے ہوتے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، تیسرا فائدہ بیان کیا جانوروں کو تم کھاتے بھی ہو، ان کا گوشت بھی کام آتا ہے۔ بہت سے جانور جو اللہ نے حلال فرمائے ہیں، بھینس ہیں، گائے ہیں، بکریاں ہیں، اللہ نے ان کو حلال فرمایا ہے۔ اونٹ ہے، دمبے ہیں، بھیڑ ہے، اللہ نے یہ جانور حلال فرمائے ہیں، ان کا انسان گوشت کھاتا ہے اور وہ بھی اس کے کام آتا ہے۔ یہ تین فائدے اللہ نے یہاں پر ذکر فرمائے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا فائدہ ذکر فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور ان جانوروں میں تمہارے لیے زینت کا سامان بھی موجود ہے جس وقت تم شام کو انہیں واپس لاتے ہو۔ اس فائدے کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو جانور پالتے ہیں، بہت زیادہ جانور پالتے ہوں، بھیڑ پالتے ہو، دمبے پالتے ہو، بھینس گائے پالتے ہوں، بکریاں پالتے ہوں۔ تو جو کسان لوگ ہوتے ہیں جب جانور پالتے ہیں، صبح کو ان کے جانور چراگاہ کے لیے، چرنے کے لیے نکلتے ہیں، اور شام کو جو لوٹ کر آتے ہیں ان کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو منظر ہوتا ہے، اس منظر کو دیکھ کر کسان اور مالک، جانوروں کا مالک پھولے نہیں سماتا، اور اس سے وہ اندر اندر خوش ہوتا رہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کتنے سارے جانور عطا فرمائے ہیں، اور وہ بالکل دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، اور اب جو نوکر چاکروں کا دودھ دھو رہے ہیں اور پھر دودھ بک رہا ہے، وہ سے اندر اندر کھاٹ پر چارپائی پر بیٹھا بیٹھا خوش ہوتا رہتا ہے۔ اس کیفیت کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ اس کے لیے فخر کا سامان ہوتا ہے، زینت اور خوبصورتی کی چیز ہوتی ہے۔ وہ دوسرے کو فخر کرتا ہے، میرے پاس اتنے جانور ہیں، میرے پاس اتنے جانور ہیں، میں اتنے بھینس پالتا ہوں، میں اتنے بکریوں کو پالتا ہوں۔ تو اس میں بھی زینت کا سامان موجود ہے۔ پورا گھر بھرا ہوا ہے تو اس کے لیے خوبصورتی کا سامان ہوتا ہے۔ حین تریحون، جس وقت تم شام کو ان کو واپس لاتے ہو، یعنی وہ چر کر آتے ہیں اور واپس آتے ہیں، اور صبح کو پھر ان کو چراگاہ کے لیے تم چھوڑتے ہو۔ یہ دو وقت جو ہوتے ہیں انسان کے فخر کے، انسان کے لیے خوبصورتی کی چیز ہوتی ہیں، کیونکہ جب انسان کا کوئی مال نکل رہا ہو اور سڑک پر چل رہا ہو، اس کے لیے وہ زینت کی اور فخر کی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ بھی ایک انعام ہے۔ پھر آگے ایک اور فائدہ اللہ نے بیان کیا ہے، اللہ نے جانور تمہارے لیے چوپائے بنائے ہیں، وہ تمہارے بھاری بوجھ دور دور شہروں تک اور شہروں تک لے کر چلتے ہیں، ایسے ایسے شہروں تک پہنچا دیتے ہیں جہاں تم خود نہیں پہنچ سکتے تھے اپنے جانوں کو تکلیف میں ڈالے بغیر۔ اگر تم اپنی جان کو مشقت میں، تکلیف میں نہ ڈالتے تو تم اپنا سامان، اپنا بوجھ وہاں نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اللہ نے تمہارے لیے جانور بنا دیے، ان جانوروں کے اوپر تم سامان لاتے ہو اور وہ جانور تمہارا سامان لے کر چلتے ہیں اور دور تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس سے تمہاری تجارت کو بھی فروغ ملتا ہے، تمہاری تجارت پھیل رہی ہے، بزنس پھیل رہا ہے۔ یہ سب کس سے ہو رہا ہے؟ جانوروں سے ہو رہا ہے۔ اونٹ اللہ نے ایسا بنایا ہے، گھوڑے بنائے ہیں، بہت سے جانور ایسے ہیں، کھچر ہیں، گدھے ہیں، انسان کا بوجھ اٹھا کر لے کے چلتے ہیں، دور دور لے جاتے ہیں، دور دور شہروں میں، ایک شہر سے دوسرے شہر گھوڑے لے جا رہے ہیں، شہر سے گاؤں لے جا رہے ہیں، گاؤں کا سامان شہر لا رہے ہیں، ندیوں میں سے ریت لا رہے ہیں، پہاڑوں پر گھوڑے سامان لے کر چل رہے ہیں، جہاں گاڑیاں نہیں چل سکتی وہاں جانور کام آ جاتے ہیں۔ اوبڑ کھابڑ راستے ہیں، پہاڑی راستوں پر جہاں گاڑی نہیں جا سکتی وہاں گھوڑے کام آ جاتے ہیں، جانور کام آ جاتے ہیں۔ ندیوں میں سے آپ گاڑی نہیں لے جا سکتے تو جانور وہاں سے ریت نکال کر لاتے ہیں۔ تو
تمہارا بوجھ وہ دور اور شہروں تک پہنچاتے ہیں اور تم وہاں نہیں پہنچ سکتے تھے اپنی جان کو مشقت میں ڈالے بغیر۔ یہ بھی اللہ کا بڑا انعام ہے، انسان کو اس کو یاد کرنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا تمہارا رب بڑا رؤوف مہربان ہے تم پر، رحیم بھی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے اتنی راحت کا سامان کر رکھا ہے۔ انسان اگر ہر کام خود کرنا چاہے کہ نہیں کر سکتا، روٹی بھی خود ہی بنائے گا، وہ کام بھی خود ہی کرے گا، اپنا بوجھ بھی خود ہی اٹھائے گا، ہر کام خود کرے گا، نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اس کے لیے کتنی راحت کا سامان فراہم کروا دیا۔ پھر ایک جانوروں کی ایک قسم وہ ہے جو اللہ نے سواری کے لیے بنائے۔ یہ جانور تو وہ تھے جو انسان کے لیے بہت سے کام دیتے ہیں، یعنی بوجھ کا کام دیتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں۔ ایک جانور وہ ہیں جو انسان کی سواری کا کام آتے ہیں، انسان خود اس پر بیٹھتا ہے، جیسے گھوڑا ہوا، کھچر ہوا، گدھے ہوئے۔ یہ 3 جانور اللہ نے بنائے ہیں سواری کے لیے، ان پر انسان بیٹھتا ہے، سواری کرتا ہے اور فخر کرتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے اور دوسروں کو بھی لے کر چلتا ہے۔ تو فرمایا ان میں تمہارے لیے سواری کا بھی کام ہوتا ہے اور تمہارے لیے اس میں زینت بھی ہے، خوبصورتی کی بھی چیز ہے، انسان کے لیے فخر کی، خوبصورتی کی چیز ہے کہ میرے پاس یہ ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ ایسی چیزیں پیدا فرماتا ہے جس کو تم بھی نہیں جانتے ہو۔ یہ تو وہ جانور ہے جس کو ہر انسان جان رہا ہے، کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو انسان کو بھی پتہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ وہ بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ جس زمانے میں یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اس زمانے کی آیت شریفہ ہے، اللہ نے فرما دیا اللہ ایسی چیزیں پیدا فرماتا ہے اور پیدا فرمائے گا جن کو تم بھی نہیں جانتے ہو۔ تو چونکہ یہاں سواری کے جانوروں کا بیان ہو رہا ہے، مفسرین نے لکھا ہے آنے والے زمانے میں جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں، نئی نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، سواری کی، ریل، جہاز، ہوائی جہاز، موٹر گاڑیاں، کاریں، موٹر سائیکل، جتنی بھی نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، یہ سب ان سب کی خبر اللہ نے اس آیت شریفہ میں دے دی تھی۔ اور آنے والے زمانے میں بھی جتنی نئی نئی چیزیں پیدا ہوں گی، سواری کے جتنے بھی سامان پیدا ہوں گے، سب کی اللہ نے خبر دی، سب کو اللہ ہی پیدا فرماتا ہے۔ حقیقت میں ان ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ وہ تو انسان کو اللہ نے ایک چھوٹا سا دماغ دیا ہے، انسان کو اللہ نے دماغ دیا ہے، بس انسان اس دماغ کا استعمال کرتا ہے، اور میٹیریل بھی اللہ نے بنا دیا۔ زمین کے اندر اللہ نے بہت سے خزانے رکھے ہیں، پیٹرول رکھا، ڈیزل رکھا ہے، اور دھاتیں رکھی ہیں، بھاپ بنائی ہے، گیس اللہ نے بنایا ہے۔ بس انسان اس دماغ کا استعمال کرتا ہے، ان سامانوں کو جوڑ توڑ کر ایک سامان بنا دیتا ہے۔ تو اس میں اصل دماغ بھی اللہ کا دیا ہوا، وہ سارا میٹیریل بھی اللہ کا دیا ہوا، بس انسان نے کیا کرا، سامانوں کو، مختلف سامانوں کو جوڑ دیا۔ اتنا کام انسان نے کیا ہے، باقی سب کچھ اللہ ہی نے دیا تھا۔ تو لہذا یہی کہا جائے گا ہوائی جہاز کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا، پیدا فرمایا۔ ریل گاڑی کس نے پیدا فرمائی ہے؟ اللہ ہی نے پیدا فرمائی ہے۔ اگر انسان کہے کہ میں نے پیدا کی تو اسے خود پیدا کرنا چاہیے، سارا میٹیریل وہ خود پیدا کرتا، دماغ بھی خود پیدا کرتا ہے۔ دماغ کس نے دیا اس کو؟ وہ سارا میٹیریل کہاں سے لایا؟ وہ بھی تو اللہ کے خزانوں سے ملا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی پیدا کرتا ہے جن کو تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور اللہ کی معرفت نصیب فرمائے۔